بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز کر چکے ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام میں ایک نہایت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں۔ یہ نہایت اہم موضوع ہمارے معاشرے میں اتنی حیثیت رکھتا ہے کہ ہمیں اس پہ بہت زیادہ بات کرنی چاہیے اور اپنی تربیت میں اس موضوع کو ضرور رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کی تربیت میں اور اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت میں۔ ہم عورت کے مقام کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں آج۔ اس وقت پوری دنیا میں جتنے بھی جو نان مسلم کمیونٹیز ہیں اس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اسلام میں عورت کو وہ حقوق حاصل نہیں ہیں جو ہونے چاہیے۔ وہ ہمارے پردے کے حوالے سے بھی وہ سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بے شمار بہت ساری جگہوں پہ کہ عورت کو اتنی عزت شاید نہیں دی گئی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو اس وقت عزت دی جب معاشرے میں عورت کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کیا ایک ظلم کا معاشرہ تھا کہ کسی کے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی اور وہ اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور دفن کرنے والا کہیں بھی پوری دنیا میں جہاں کوئی جرم کر رہا ہوتا ہے وہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے۔ یہاں جو جرم کر کے جاتا تھا وہ ایک غرور میں مبتلا ہو جاتا تھا، گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا تھا اور ایک فخر کا کام سمجھتا تھا۔ تو اسلام نے آ کے اس انداز سے عورت کو عزت بخشی کہ اسی معاشرے میں لوگ خواہش کرنے لگے کہ کاش میرے ہاں 2 بیٹیاں ہوں۔ دین اسلام نے حضرت فاطمہ علیہ السلام کی شکل میں ایک عورت کا مقام جو ہے وہ بیان کیا۔ خیر، ہمارے ہاں اگر اسلام کی بات کی جائے تو اس پہ ہم سب کو یقین ہے کہ عورت کو جو ہے وہ سارے حقوق جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، مگر ہاں کسی ایک پوائنٹ پہ اگر یہ سوچا جائے کہ کیا یہ سارے حقوق ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہیں تو پھر واقعی سوچنے کی بات ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں عورت کو وہ حقوق حاصل نہیں ہیں آج بھی۔ اب دیکھیں کہ آج دنیا کس جگہ پہ ہے، ہم ترقی کے کس دور سے گزر رہے ہیں، اور آج بھی یہاں پہ عورت کو اسکول بھیجنے کے لیے لڑکی کو پڑھانے کے لیے، بیٹی کو پڑھانے کے لیے بہت سارے ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو غربت بھی ہے، اور اس غربت کی وجہ سے جب بچوں کو پڑھانے کی بات ہوتی ہے تو گھر میں ماں باپ ترجیح دیتے ہیں بیٹے کو کہ ٹھیک ہے، اس نے تو کل کو کام کرنا ہے، اس نے تو ایک گھر سنبھالنا ہے، عورت نے تو ہانڈی روٹی کرنی ہے، اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھی تعلیم کی بات ہوتی ہے، جو لڑکا ہوتا ہے اس کو آگے پڑھایا جاتا ہے، لڑکی کو نہیں پڑھایا جاتا۔ تو یہ ناانصافی اس غربت سے شروع ہوتی ہے، یا پھر اس سوچ کی غربت سے بھی شروع ہوتی ہے جو سمجھتے ہیں کہ عورت کو ضرورت نہیں ہے، پڑھانے کا فائدہ نہیں ہے، اور یہ عورت کی بلا وجہ کی آزادی ہے۔ حالانکہ عورت اس وقت جو ہے وہ ہر شعبے میں کام کر رہی ہے۔ وہ آرمی میں بھی کھڑی ہے، فورسز میں بھی ایک اہم حصہ بن کے کھڑی ہے، وہ اس کے علاوہ جہاز بھی اڑا رہی ہے۔ وہ باہر کوئی ایسا کام نہیں ہے جو مرد کام کر رہے ہیں اور وہ عورت نہیں کر رہی۔ تو خیر، عورت کو یہاں پہ جو ہمارے گھروں میں جو ایکچولی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جہیز جیسے معاملات ہمیں عورت پہ گھریلو تشدد کے حوالے سے جو ہو رہا ہے، ہمیں بہت سی جگہوں پہ جو ہے وہ عورت کو وہ جو بنیادی حقوق ہیں وہ دینے کی ضرورت ہے۔ جب تک عورت جو ہے وہ باہر نکل کے کام نہیں کرے گی، اسے ہم اتنی عزت نہیں دیں گے، اسے وراثت میں حصہ نہیں دیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ تب تک یہ مسائل حل ہو سکیں گے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے سے ہی عورت کے حقوق کے حوالے سے، عورت کو تھوڑا سا امپاور کرنے کے بارے میں کچھ کیمپینز ہم نے دیکھی، جس پہ
دل کھول کے مذاق بنایا گیا. نو ڈاؤٹ ان کیمپینز نے خود عورت کا بھی بہت زیادہ مذاق بنایا. تو مگر عورت کے جو حقوق ہیں واقعی جو ہم سے چاہیے، جس میں ہم مردوں کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے، جن میں خواتین کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ خواتین کے اپنے حقوق کے لیے وہ سٹینڈ لیں. ہم اس حوالے سے بات کریں گے آج اپنے شو میں. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے سے ویسے ہی واپس آتے ہیں تو میں اپنے مہمانوں سے تعارف کرواؤں گا اور اسلام میں عورت کا مقام اور معاشرے میں عورت کے حقوق کے حوالے سے بات ہوگی. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم بات کر رہے ہیں عورت کے حقوق کے حوالے سے اور عورت کے مقام کے حوالے سے. میرے ساتھ مہمان موجود ہیں اسٹوڈیو میں. میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد ان کا تعارف کروایا جائے اور پھر ہم اپنے آج کے موضوع کے حوالے سے اپنے مہمانوں سے بات کریں. سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا. میرے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر اور ریسرچر جناب سید شہریار داؤد صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں فہیم عباس؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک اور مہمان موجود ہیں. ہماری یہ مہمان جو ہیں یہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، عائشہ خان. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں فہیم؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. عائشہ آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. گریٹ. اچھا شاہ صاحب، آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے. ہم اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اسلام میں عورت کا مقام، اسلام میں عورت کے حقوق. اسلام میں تو بلا شبہ عورت کے وہ حقوق موجود ہیں اور وہ سارا کچھ ہمیں حکم دیا گیا ہے کسی بھی معاشرے میں کہ عورت کو وہ مقام اور رتبہ دینے کا جو شاید کسی اور مذہب، یقیناً بلکہ کسی اور مذہب میں نہیں. مگر ہماری سوسائٹی میں جہاں ہم رہتے ہیں، ہم مسلمانوں میں وہ عورت کو وہ حقوق حاصل نہیں ہیں، وہ مقام حاصل نہیں ہے. جس طرح میں وقفے سے پہلے بات کر رہا تھا کہ ہم تعلیم سے لے کے اور مطلب وراثت تک بہت بڑے پیمانے پر واضح طور پہ عورت کو کوئی حقوق نہیں دیے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. فہیم بھائی، یہ بہت ہی ایک سلگتا ہوا موضوع ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس پر گفتگو میکسیمم ہونی چاہیے. جی ہاں. اسلام نے عورت کو کیا مقام اور مرتبہ دیا یہ ہم اکثر مرتبہ ڈسکس کر چکے ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے. اور اگر دنیا کے اندر کوئی اسلام کی طرف اب بہت زیادہ متوجہ ہو بھی رہے ہیں، اس کے اندر ایک بہت بڑی اور واضح وجہ اسلام نے جو خواتین کو ایک اسٹیٹس دیا، ایک رتبہ دیا، مقام دیا، وہ ایک اس وجہ سے بھی اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. جس کو دفنا دیتے تھے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہو گئی. دیکھیں آپ بتا دیا گیا. اب صورتحال آ گئی ہے سوسائٹی کی اور سو کالڈ مسلم معاشرے کی. سو کالڈ ہم مسلم معاشرے میں رہ رہے ہیں، تو کیا ہم اسلام کی بنیادی تعلیمات کو پورا فالو کر رہے ہیں؟ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تم پورے دین میں داخل ہو جاؤ، پارشلی نہیں کہ جی مجھے یہ چیز اچھی لگ رہی ہے تو میں. جیسے وہ اونٹ کی جو ہے نا قربانی نیت کیا کرتے تھے کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو پہلے یہودیت میں تھے. انہوں نے جب اسلام قبول کر لیا تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اونٹ کو ذبح نہیں کریں گے. ہمارے ہاں اونٹ بہت سیکریڈ ہے، بڑی ایک معتبر اچھا اس کی حیثیت ہے، ہم اس کو ذبح نہیں کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، دیکھو اسلام میں آنا ہے تو پورے آ جاؤ. اب وہ پچھلے ادیان، پچھلے مذاہب کی جو شریعت ہیں وہ منسوخ، اب آپ ادھر آ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اب ہم آ گئے اسلام میں. الحمدللہ ہم نے عورت کو مقام دیا، مانا زبان کی نوک کی حد تک. زبان کی نوک کی حد تک. کیا آج کی عورت کو وہ جو مقام ملنا چاہیے کہ ہم سوچتے ہیں کہ جی خواتین کو ہم ترکہ تو دیتے نہیں، باپ کی جائیداد میں سے حصہ تو دیتے نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم گھر میں کوئی چیز لاؤ تو پہلے بیٹی کو دو. اور قرآن کی آیت میں جب اللہ نے فرمایا نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا میں جسے چاہتا ہوں بیٹی دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں دونوں نہیں دیتا.
بالکل صحیح. پہلا اسٹیپ اللہ نے لفظ ہی بیٹی کا استعمال کیا. اٹ مینس کہ یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ بیٹی کا یا عورت کا مقام کیا ہے. ہم کیوں نہیں اس کو اسٹیٹس دے رہے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر ایک یہ شاید اس کا اثر بہت بڑا اثر شاید ہمارا انڈو پاک جب ساتھ تھا برِ صغیر تو وہاں مرد کے ساتھ ہی عورت کو کیا ستی کر دیا جاتا تھا. مرد جو ہے نا عورت دوسری شادی نہیں کر سکتی, مرد چار پتہ نہیں کتنی شادیاں کر لیتا تھا. تو ایسا یہ سب جہالت کی باتیں اسلام نے ان سب چیزوں سے نکالا اور کہا کہ یہ محبت کا پیکر ہے, اس سے محبت کرو. ماں ہے تو قدموں تلے جنت ہے, بہن ہے تو اللہ کا بہت بڑا انعام ہے, اور بیوی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضور نے فرمایا کہ اس سے اچھا تو کوئی تحفہ ہی نہیں ہے اللہ کا اگر آپ کے پاس اچھی بیوی ہے. ٹھیک ہے نا, ماں, بہن, بیوی اور بیٹی تو نعمت ہے. تو جب تک ہم ان خواتین کو اپنے معاشرے کے اندر اپنے ذہن میں یہ چیز نہیں لائیں گے کہ نہیں یار یہ ایک ہماری ایک اہم اکائی ہے, اس کی ایک اہمیت ہے, اور ہمیں بھی پتہ ہے 55% یہ ہو چکی ہیں, تو ہمیں اس کو ماننا پڑے گا. سو کالڈ جو ہمارا وہ ہے نا میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی, اس کو ہم کس طرح دیکھیں گے اگلی دفعہ میں آپ کو بتاؤں. بالکل صحیح ہے, بات کرتے ہیں. جی عائشہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں واقعی وہ حقوق حاصل نہیں ہیں جو ہم دین اسلام نے ہمیں وہ عورت کے حوالے سے جو انٹروڈیوس کروائیں؟ ہم جس طرح وراثت کے حوالے سے ہم نے دیکھ لیا, یا ایجوکیشن کے حوالے سے بھی وہ عورت کو مرد سے تھوڑا سا پیچھے ہی رکھا جاتا ہے. تو اس میں عورت کا اپنا کتنا قصور ہے؟ کیونکہ جہاں کسی گھر میں کوئی فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں سرپرستوں میں یا بڑے جو ہوتے ہیں ان میں ایک عورت بھی ہوتی ہے. وہ کس حد تک عورت کے لیے سٹینڈ لیتی ہے, اور تب عورت کا اپنا کتنا عمل و دخل ہے اس سب؟ ایک بات میں ان کی مولانا صاحب کی بتاؤں گی کہ بیٹی جیسے انہوں نے کہا کہ اللہ پاک دیتا ہے, تو انہوں نے اللہ پاک نے ایک واضح نشانی دی ہے کہ میں ایک بیٹی دوں گا تو اتنا اجر ہے, اور جب کسی نے 6 بیٹیاں ایک ساتھ بہت اچھے سے پال کے بیاہ دیں تو اس کے لیے جنت جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے. اتنا بڑا اللہ پاک نے اس کو وجہ دی ہے کہ ان کو پیار دو تاکہ میں تمہیں جنت تک لے جا سکوں. باپ کو اتنی بڑی نشانی دی ہے. اور دوسری بات یہ آپ بتا رہے ہیں, اس میں ایسا ہے کہ ہاں یہ سچ ہے, لیکن ابھی بالکل اب جو ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پہ بیٹیوں کو کافی پڑھایا جا رہا ہے زیادہ تر گھروں میں, لیکن جہاں پر نہیں وہاں پہ یہی سوچا جاتا ہے کہ بیٹی نے تو اس کے اوپر پیسے لگا کے انویسٹ کر کے ہم کیا کریں گے, اس سے تو شادی کر کے چلے جانا ہے. ہاں بیٹے کو پڑھاتے ہیں کیونکہ یہ بڑھاپے میں ہمارے کام آئے گا, جبکہ ایسا ہے نہیں کچھ. بیٹیاں بھی شادی کے بعد بھی سسرال جا کے بھی ماں باپ کا وہ خیال رکھتی ہیں جو بیٹے نہیں بھی رکھ پاتے. یہ بیٹی اور بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہے, محبت کی بات ہے کہ کون زیادہ کرتا ہے. اور یہ ایک جہاں تک بات ہے کہ عورت اپنے لیے خود کیا کر سکتی ہے, تو میں یہ کہتی ہوں کہ پہلے بھی میں نے 1-2 شوز پہ بولا کہ بیٹی کا براٹ اپ یہ کہہ کے نہ کرے جائیں کہ آپ کو اگلے گھر جا کے یہ سیکھ لیں وہ کر لیں, آپ نے شادی کرنی ہے. اس کی جو آپ نے شادی کے جہیز کے لیے جو بچپن سے آپ جمع کرتے ہیں نا, اس کی پڑھائی پہ لگائیں. اس کو بچپن سے بتائیں کہ تم نے بڑے ہو کے یہ بننا ہے. اس کی فیلڈ ہو ایسے جیسے کہ لڑکوں کا براٹ اپ ہوتا ہے. اس سے کیا ہے کہ سیکنڈری چیز شادی تو ہے, لیکن اس کا ایک اپنا کوئی مستقبل ہونا چاہیے. وہ کسی کی ڈیپینڈنٹ نہ ہو کہ گھر میں جو ہے وہ باپ کما کے دے رہا ہے, پھر بھائی دے رہا ہے, یا شوہر کے. وہ صحیح ہے کہ لیکن اس کا اپنا کوئی مقام ہونا چاہیے, وہ اپنا کہاں کما رہی ہو, تاکہ وہ ڈرے نہیں کہ میاں نے چھوڑ دیا تو اب میرا کیا ہوگا. یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اچھی طریقے سے نہ رہے, لیکن ان کا اپنا بھی فیوچر سیکیور ہونا چاہیے. صرف جہیز جمع نہیں کرنا چاہیے, بچپن سے براٹ اپ میں ہی ہونا چاہیے کہ آپ نے بننا کیا ہے پڑھ لکھ کے. صحیح. وہ ابھی جہیز کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ جو جہیز ہے وہ ایک عورت کو اس علم کی شکل میں دینا چاہیے, اسے آپ اتنا قابلیت کی شکل میں آپ اسے دیں, اور یہ مادی ہاں یہ جو مادی چیزیں ہیں ساری, اس حوالے سے میں کل کی بات ہے, میں ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے بتایا کہ میری جب شادی ہوئی تو ہم نے 1 روپیہ جہیز نہیں لیا. ایون ہم نے یہ کہا کہ کوئی دوپٹہ تک بھی جو ہے وہ اپنے گھر سے نہیں لے کے آئی. اور یہ سارا جو ایکشن لیا نا, جو سٹینڈ لیا, یہ اس لڑکے کی جس کی شادی تھی اس کی ماں نے لیا. اوہ بڑی بات ہے. تو اب جب یہاں سے جب ماں گھر میں بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کرے گی نا, تو میرا خیال ہے اس وقت چیزیں مختلف ہوں گی. اگر ہم نے بیٹی کی شادی کرنی ہوتی ہے
تو ہمیں جہیز برا لگ رہا ہوتا ہے. Yes. مگر جیسے ہی بیٹے کی شادی کرنی ہوتی ہے تو جہیز برا نہیں لگ رہا ہوتا. اور یہی وہ خواتین خود جہیز کی لسٹیں ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں. مرد نہیں ڈسکس کرتا, کم کرتے ہیں. بالکل ہوگا خواتین خود کر رہی ہوتی ہیں. تو میں وہ کہتا ہوں خواتین کو خود کیا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. بالکل مین یہی ہے. گھر کی جو نسلیں بتایا جاتا ہے کہ اچھی یا بری بنانے میں کردار ہوتا ہے کہ وہ ماں کو دیکھ کر کے وہ ماں گھر میں کیا کر رہی ہے, کہ بچوں کو کیسے پال رہی ہے. جیسے وہ براٹ اپ کرے گی آگے کی نسلیں اسی حساب سے چلیں گی جو گھر کی ماں نے پڑھایا ہوگا. دیکھنے والے دوست اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, انہیں میں یہ بتاتا چلوں کہ ایک بہت ہی سینئر ہماری اداکارہ ذہین طاہرہ صاحبہ جو پچھلے 2 ہفتے سے مطلب اچھی حالت میں نہیں تھیں, ہاسپٹل میں تھیں, وہ انتقال کر گئیں. اللہ تعالیٰ ان کے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے, ان کے درجات کی بلندی کے لیے, ان کے جو لواحقین ہیں ان کی پیس کے لیے آپ پلیز دعا کیجیے گا. اوکے سر, ایک چیز کہ ہم یہاں پہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور تعلیمات جو ہیں وہ اتنی رچ ہیں اور اتنی کلیئر ہیں, اس کے باوجود ہم ان چیزوں کو مطلب جو یہ جو آپ بتا رہے تھے کہ عورت کی اہمیت, اس کا رتبہ جو ہے ایک اکائی ہے, ہم اتنے نظر انداز کیوں کر دیتے ہیں؟ آخر کیا ریزن آپ کو نظر آتی ہے؟ ایک اسکالر ہونے کے ناطے کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ ہم قرآن مجید میں ایک بات پڑھتے ہیں کہ ان الخمر والمیسر, کہ شراب اور جوا حرام ہے. میسر جوئے کو کہتے ہیں. اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور کھولیں, جوئے کا مطلب ہے ایزی پیسہ, آسان ذریعہ کمائی, شارٹ کٹ سے مار کے. ٹھیک ہے نا. تو بات چل رہی تھی, اس کو میں کنیکٹ کروں گا جہیز سے. ٹھیک ہے. مرد بڑی میں ممبر پہ بیٹھ کے جمعے کو بڑے لیکچر دے دیتا ہوں, جی جہیز نہیں ہونا چاہیے, جہیز نہیں ہونا. میرے سارے لیکچر دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں جب یہ ساری ہماری عوام سن کے, لیکن جب گھر جاتی ہے تو چلتی کس کی ہے؟ عورت کی. ہم کہتے ہیں جی وی آر لیونگ ان دا میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی. سوری وی آر ناٹ لیونگ ان دا میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ڈیئر, وی آر لیونگ ان دا اماں جی ڈومینیٹنگ سوسائٹی. اماں کی چلتی ہے. آج اگر عورت, یہی عورت جو ماں کہلاتی ہے, ہم کہتے ہیں شادی کو سادی بناؤ, شادی کو سادی ماں بنائی, لڑکے کی اور لڑکی کی. آپ کی بات بالکل ویلڈ ہے کہ جی ہم جب اپنا جو بیٹی بیاہ رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں جہیز برا لگ رہا ہوتا ہے, جب ہم بیٹا بیاہ رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں او جی اپنی تینوں دیں دے بہن تانوں کی. سر یہ آپ کو ایک اپنی بات بتا رہا ہوں, میں نے خود یہ میں مطلب گزرا ہوا ہوں اس دور سے. شادی کی بات ہو رہی تو میں نے یہ کہا کہ ہم شادی کو انتہائی سادگی سے کرتے ہیں. کوئی 20-25 لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں گے اور کوئی کھانے وانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک ہائی ٹی کی طرح ہوتا ہے جو اس طرح کریں اور آپ اسلامی طریقے سے شادی کرتے ہیں. ہاں وہ جو اتنے سارے پیسے ہیں اس میں آپ کوئی اپارٹمنٹ بک کروا دیں, کچھ کر دیں تاکہ دونوں کا فائدہ ہو سکے. تو آگے سے پتہ ہے ان بات کو بڑے متاثر ہوئے خواتین, انہوں نے بات سنی, انہوں نے کہا نہیں ساڈے تو خاندان دی پہلی شادی ہے, ایسی طرح نہیں کر سکتے. تو وہ وہاں پہ پھر وہ سارے اپنے مہندی کے اور وہ سارے وہ کپڑوں کی وہ چیزیں جو ہے نا وہ بیچ میں ان کے آتی ہیں, اور ایسا ایسا کرتے کرتے بات وہیں کی وہیں. یہاں پر میں ایک اور بات بڑا سلگتا ہوا جواب دوں آپ کو کہ ایک میرا دوست تھا مولانا, اس کی محبت کرنے کا حق حاصل ہے. ان کو کسی خاتون سے محبت ہو گئی, انہوں نے مولانا نے اپنے گھر والوں کو بھیجا رشتہ. لڑکے کے گھر والے گئے, لڑکی کی ماں بہت متاثر, بھائی لڑکا اچھا کمانے والا, بہترین, بہت اچھا IT انجینئر تھا لڑکا, بربت تھا مولانا, ماما داڑھی سب کچھ ہے, اور امامت بھی کرتا تھا ایک مسجد میں. یہ ایک الگ قابلیت ہے, الگ قابلیت, یعنی جمعہ پڑھاتا تھا, وہاں خطاب کیا کرتا تھا. لڑکی کی ماں کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. لڑکی کی ماں کہہ رہی ہے سانو منڈا تو بہت پسند ہے, ہمیں سب صحیح ہے, ہم نے سب کیا. میں نے آپ کا رشتہ کے بعد نا میں نے اپنے پنجاب فون کیا سسرال والوں میں, وہ کہتے ہیں کہ تو مولوی نال اپنی بیٹی کا بیاہ کریں گی. میرے خاندان والے کیا بولیں گے پتہ نہیں, لڑکی میں کیا ہے تھا جو مولوی کو دے دی. اس ذہنی انحطاط کا کون سدے باب کرے گا؟ کون سدے باب کرے؟ جی کی یہ مولوی ہے منڈا, کون کر رہی ہے؟ پھر عورت.
صحیح بات. لڑکی کی ماں، لڑکی راضی ہے، لڑکا راضی ہے، تو آپ کو صرف اس لیے کہ وہ زلفیں رکھا ہوا، وہ بیچارہ وہ جا کے لوگوں کو اچھی بات کرتا ہے، ہی واز آئی ٹی انجینئر آلسو، وائی ڈونٹ یو لوکنگ ایٹ دیٹ پوائنٹ؟ آپ اس قابلیت کو کیوں کر رہے ہو کہ جی وہ جمعہ پڑھاتا ہے، مسجد جاتا ہے، مسیتوں میں رہتا ہے، یہ ہے وہ ہے. یہ بھی انحطاط ہے. ہمیں براڈ مائنڈ ہونا پڑے گا. اسلام جتنا جدید مذہب کوئی نہیں ہے. ہاں سر، پچھلے دنوں دیکھا نا، اب یہ بات ایک یہ ٹاپک زیر بحث تھا کہ خواتین ڈاکٹرز کے حوالے سے کہ بچیاں میڈیکل میں جاتی ہیں، زیادہ سے زیادہ وہ فیمیل ہوتی ہیں جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں میڈیکل کے، اور پھر جیسے ہی وہ میڈیکل کمپلیٹ ہوتا ہے عورتیں گھر بیٹھ بٹھا لیتے ہیں انہیں کہ جناب تو بس ہم نے پڑھانا تھا، اس نے پڑھ لیا ہے، اب وہ ہانڈی روٹی کرے گی. تو وہ اتنا وقت ضائع ہوا، اور وہ سارا کچھ جہاں خواتین نے آ کے باہر کام کرنا تھا کام بھی نہ کر سکیں. اور اسپیشلی وہ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو کام نہیں کرنے دیتے نا، انہی لوگوں کو اپنی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس یا کہیں لے کے جانے کے لیے فیمیل ڈاکٹر چاہیے ہوتی ہے. میں اس بات پہ کچھ بتانا چاہوں گی کہ آپ نے جو بتایا ہے کہ باہر جانے پہ، کام نہیں کرنے دینے پہ، تو میں اپنے حوالے سے تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ مجھے شروع سے یہ تھا، شادی ہو گئی جلدی تو کام کرنے کے لیے پھر میں نے تھوڑا فیشن ڈیزائننگ شروع کر دیا. لیکن میرا شوق تھا یہ سب، کیونکہ بھائی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے تھے، شوبز کی فیلڈ میں کچھ بھی، ایکٹنگ، سنگنگ، ڈائریکشن، کوئی بھی بیک فیلڈ کوئی بھی کام، مجھے بہت انٹرسٹ تھا. لیکن پہلی بات کہ بھائی نے سپورٹ نہیں کیا، پھر ہسبینڈ بھی یہ کہ ایسا تو ہمارے خاندان میں تو کوئی ہے ہی نہیں، اور اب تو مطلب میں اچھا خاصا کما رہا ہوں تو میں تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس کے بعد یہ کہ ظاہر سی بات ہے شوق اندر رہا یہ وہ. اب 2 سال پہلے جیسے آپ جانتے ہیں میرا ایکسیڈنٹ ہوا، تو اس کے بعد میں تھوڑا سا ایسا ہے کہ ویل چیئر وغیرہ پہ ہوں. اچھا پھر مجھے پریولیج ملی، ارے بیچاری چلو اس کو اپنی مرضی کا کام کرنے. تو پھر کیا کیا، میں نے ایک گانا بنایا اپنا، کیونکہ مجھے شوق تھا. تو اب کیا ہے، ایک پریولیج ہے، اب میں اپنی مرضی کے کام، لیکن یہ ایسا اگر مجھے صحیح حالت میں بھی کرنے دیا جاتا تو میرا حق تھا کہ میں اپنی مرضی سے چلتے پھرتے بھی. تو عورتوں کو دیکھیں، سب سے پہلے باپ اس کے اوپر ہوتا ہے. باپ تو خیر بہت پیار کرتا ہے، پھر بھی میں بتا رہی ہوں اس کی مرضی سے عورت زندگی گزارتی ہے، بھائی کی مرضی سے گزارتی ہے، پھر شوہر کی مرضی سے گزارتی ہے. اس بات پہ پروین شاکر کا ایک شعر ہے کہ میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا. تو میں چاہتی ہوں کہ عورت کو بھی ایک لمٹ تک، ظاہر سی بات ہے. اچھا، ہمیں ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم لوگ، وقفے سے واپس آتے ہیں تو اسے کنٹینیو رکھیں گے اور بات کرتے رہیں گے. آپ دوستوں کی کالز بھی شامل کرتے رہیں گے. ہم وقفے سے آپ کے سوالات بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے رہیں گے. آپ کیا خیالات رکھتے ہیں وہ بھی بتاتے رہیے گا. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم بات کر رہے ہیں عورت کے حقوق کے حوالے سے اور اسلام میں عورت کے مقام کے حوالے سے. سید شہریار داؤد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ عائشہ خان ہیں. اچھا شاہ صاحب، جو فقدان نظر آتا ہے ہمیں تربیت میں خاص طور پہ، جس میں ایسا نہیں ہے کہ صرف مطلب کوئی ایک ہی طبقہ اس میں قصوروار ہے. اس میں پڑھے لکھے، کم پڑھے لکھے، نہ پڑھے لکھے، مطلب ان پڑھ، ہر قسم کا طبقہ جو ہے وہ اس میں وہ تربیت میں وہ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ شامل نہیں کرتا ہے. تو ہمیں کیا جو بیٹا ہے، جو مرد ہے، اس کو تربیت دینے کی ضرورت ہے عورت کی عزت کے حوالے سے، یا گھر میں مطلب وہ جو پہلا جو سٹیپ ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک وقت تھا کہ بچے نا اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے کپڑے نہیں جھاڑتے تھے. بے شک. کیا ڈسٹ اڑے گی میرے ماں باپ پہ گرے گی، یہ ان کی ڈس رسپیکٹ ہے. والدین آتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے. جی آج یہ ویلیوز نہیں ہیں. بے شک. ابا آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ بیٹا تمہارے لیے پڑھایا لکھا، یہ تو آپ کی رسپانسبلٹی تھی. ابا واٹ ایکسٹرا یو ڈیڈ فار اس. کیا یار، یہ ہم نے بچوں کو اور بچیوں کو 2 سیپریٹ چیز بنا دیا، جبکہ وہ اولاد کے اندر آتے ہیں. جس طرح
لڑکی کی تربیت ایک ماں کرتی ہے نا, بیٹا تو نے دوسرے گھر جانا ہے, اسی سلائی کڑھائی سینہ پرونا, تیری ڈولی اٹھی ہے تو ڈولا اٹھے گا. بیٹے کو کیوں نہیں انسان کا بچہ بنایا جاتا ہے؟ نگاہ نیچی رکھنا ہے, بیٹا بڑوں کا ادب کرنا ہے. اگر تو لڑکا ہے, اگر تو داماد بن گیا ہے کسی گھر کا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے تو وہاں کا گاڈ فادر بن گیا ہے. تو نے جا کے وہاں ایسے رولے شولے نہیں بانے ہوئے, میں منڈا وہاں تو میں آ کر کے تمہاری جو ہے نا تم کو پاؤں کی نوک کے جوتے کی نوک پہ رکھوں گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. بیٹے کو بھی وہی انسانیت کی تربیت دینی چاہیے جو بیٹی کو آپ دیتے ہیں. ہمارا معاشرہ کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتا؟ ہمیں کہیں نہ کہیں یہ خناس ہمارے ذہنوں میں سمایا ہوا ہے کہ ہم سپیریئر ہیں. بے شک. یاد رکھیے گا, میں بہت کیٹیگریکلی اس کو کلیئر کر رہا ہوں کہ مرد اور عورت ایز اے ہیومن بینگ دے آر ایکول. ایز اے ہیومن بینگ, انسان ہونے کے ناطے وہ برابر کے حصے دار ہیں, دونوں کے جو اسٹیٹس ہیں برابر ہیں. عورت کو ہم کمزور جانتے ہیں کیا؟ ہمیں اسلام کی اوپر نظر ڈالیں تو بی بی خدیجہ الکبریٰ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ نہیں نظر آتی, جو ایک بہت بڑی ویلدی خاتون تھی, بے شک, جو ایک بہت بڑا بزنس چلاتی تھی, سنبھالتی تھی. کتنے ممالک میں ان کے جو ہے نا جایا کرتے تھے تجارتی قافلے. جی ہاں, جی ہاں. کیا ہمارے پاس امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بحیثیت معلمہ کردار نہیں ہے؟ بالکل ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کریج دیکھیے, بریوری دیکھیے. وہ حدیثیں روایت کی ہیں, کہنے لگی میں ایک مرتبہ بیٹھی تھی, میں نے حضور سے عرض کی, وہ دیکھو وہ عورت, یا رسول اللہ وہ دیکھو وہ عورت کو چھوٹے قد والی عورت نہیں جا رہی. تو حضور علیہ السلام نے ڈانٹ دیا, اے عائشہ تو نے اس کی غیبت کر دی. چھوٹے قد کی عورت کہہ کے تو اس کے منہ پہ کہہ دی, اس کو برا لگتا. کوئی ایسی حدیث نہیں روایت کرتا, لیکن آپ نے روایت اس لیے کی, دیکھا جائے تو اس کے اندر ان کی خود کی ڈگنیٹی ذرا متاثر ہو رہی ہے کہ جی مجھے حضور نے ڈانٹ دیا, لیکن حق بات پہنچا دی کہ نبی نے یہ بھی فرمایا کہ کسی کو اگر تم چھوٹے قد والا کہو گی تو یہ بھی غیبت ہے. ہمارے ہاں اسلام نے یہ بات بالکل اظہر من الشمس کی طرح بتا دی ہے کہ علم کسی فرد واحد کی میراث نہیں ہے, تربیت کسی ایک کی نہیں کرنی, سب کی کرنی ہے. اپنے آپ کو ڈومیننسی میں اگر لانا ہے تو اللہ نے ایک اس کا معیار بتایا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک زیادہ اکرم, افضل اور ڈومیننٹ وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. ٹھیک ہے, اللہ سے ڈرنا, اللہ سے ڈرنے کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیں. اللہ سے ڈرنا یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھ دینا, انصاف کر لینا, یہ ہے اللہ سے ڈرنا. اچھا, دین اسلام میں مرد کو سرپرستی دی گئی, ایسے کچھ الفاظ استعمال یا قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اور ہم نے مردوں کو, اس کا ترجمہ لوگ کرتے ہیں حکمران بنایا ہے. ٹھیک ہے, مرد حکمران نہیں ہے, مرد مینیجر ہے, مینیج کرنے والا ہے, ایڈمنسٹریٹر ہے, who knows کہ what to do, whose responsibility is what. اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ میری بیٹی ہے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ میری بیوی ہے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ میرا بیٹا ہے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ میں اگر باپ ہوں تو میری ذمہ داری کیا ہے؟ تو ان ذمہ داریوں کو ان کے اسٹیٹس کے مطابق ایگزیکیوٹ کرنا یہ مرد کا کام ہے, ناٹ دا تھانے دار بننا ہو میں چودھریاں نہیں. تم وہی ہو جو تم ہو, جو اللہ نے تم کو بنایا ہے. تم صرف ایڈمنسٹریٹر ہو اور ایک اچھے مینیجر ہو, تمہیں صرف مینیج کرنا ہے, ایڈمنسٹریٹ کرنا ہے, چودراہٹ نہیں کرنی, اپنی ذمہ داری نبھانی. صحیح. اچھا عائشہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمیں جو یہاں پہ سوسائٹی میں جو میجر ایشوز جو فیس کرنے پڑتے ہیں, جو خواتین کو جو فیس کرنے پڑتے ہیں, وہ کیا کیا ہیں اور کس کس سیکٹر پہ, کس کس جگہ پہ جو ہے وہ یہ سارے ایشوز ہیں؟ ابھی تھوڑے دن پہلے میٹو کانفرنس بھی ہوئی تھی یہاں کراچی میں وہاں پر گئی تھی کہ خواتین کو ہراس کیا جاتا ہے اور وہ کسی کو بتا نہیں سکتی کیونکہ ان کی عزت پہ بات آتی ہے, تو گھر میں بھی ان کو دبایا جاتا ہے, نہیں بیٹا باہر یہ نہیں کہنا, بس ہو گیا ٹھیک ہے. تو آدمی ڈومینیٹ کرتا ہے, آدمی کی کوئی عزت, کہتے ہیں ارے وہ تو لڑکا ہے کوئی بات نہیں, لیکن لڑکی کو اتنا اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم بہت مجبور ہو, تمہارے کردار پہ بات آئے گی, کہ تمہاری شادی کیسے ہوگی اگر تم نے بتا دیا. تو سب سے بڑی بات یہ کہ عورت کو ہمت دیں, کریج دیں کہ وہ اپنے اوپر ہونے والی
جو ناانصافی ہے اس کے بارے میں وہ بات کر سکے، ٹھیک ہے، اس کو یہ پتہ ہو کہ میرا سپورٹ کافی اسٹرانگ ہے، اور مطلب ڈرایا نہیں جائے اس کو اس بات سے کہ تمہارے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس سے آپ اپنی حد تک رکھیں، اسے لڑکے کی طرح کرچ دیں جیسے ایک آدمی اپنے اوپر ہونے والی ناانصافی کے بارے میں بات کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات وہیں میں یہ سوچتی ہوں کہ شہر میں ہونے والی عورتوں کو تو پھر بھی کافی سکون ہے، جب ہم کہیں انٹیریئر میں وہاں جائیں جہاں پہ جہالت ہے، وہاں تو عورتوں کی حالت بہت خراب ہے۔ تو ایسا ہونا چاہیے کہ این جی اوز جو کہ ہم تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ صرف اپنے مقصد کے لیے کام کرتی ہیں، بٹ تھوڑی بہت جو کہ جیسے کل ایدی صاحب کی برسی تھی تو میں ایک پروگرام میں گئی تھی، اس بارے میں بات کی، جو ریئل لوگ تھے کچھ لوگ عوام ہیں کی جو کام کر خدمت رہے ہیں، کرنا صحیح چاہتے ہے۔ تھے، تو ان لوگوں کو ایک ٹیم بنا کے مختلف جگہوں پہ جا کے عورتوں کو اس بات کے بارے میں اویئر کرنا چاہیے کہ ان کے حقوق کیا ہیں، یا پھر وہ اگر مشکل میں ہوں تو کہاں رابطہ کر سکتی ہیں۔ جیسے کہ شہر میں بھی ایسا ہوا تھا، ہمیں ایک بل پاس کیا گیا تھا کہ اگر آپ کا شوہر، اس بارے میں خیر بہت زیادہ بات کی گئی تھی، کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی کہ ایسے مارے پیٹے تو آپ آ کے بتائیں، ہم ایک دم سے، تو وہ زیادہ ہی ہو گیا تھا، پھر لوگوں نے کہا کہ تو مناسب مس یوز ہو رہا تھا، حالانکہ وہ چیز اچھی تھی۔ تو اس طرح سے ان لوگوں کو جن کے ہاں جہالت ہے، علم نہیں ہے، انٹیریئر جگہ پہ رہتے ہیں، تو وہاں پر ٹیمز جائیں، ان کو اویئر کریں، اور ایسی کوئی جگہ یونٹ بننا چاہیے جہاں پر وہ جا کے شکایت کر سکیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اچھا، آپ کو نہیں لگتا کہ ہر آنے والے وقت کے ساتھ جو ہے وہ عورت کو امپاور کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہو رہی ہے بالکل، جی جی آج بالکل، آپ کو پہلے کی نسبت زیادہ خواتین نظر آتی ہیں جی، کسی بھی فیلڈ دفاتر میں، کسی بھی فیلڈ فیلڈ میں میں، آپ دیکھیں۔ یس، اچھا، پھر گاؤں دیہات میں بھی اس وقت وہ سکولز بن رہے بچیوں ہیں، کے وہ نظر آتے ہیں، بچیاں پڑھتی ہوئی جی، نظر آتی ہیں۔ تو وقت بدل رہا ہے، دور بدل رہا ہے، خواتین کو اس طرف مطلب جی، توجہ دی جا رہی ہے، مگر ہمارا آج کا اس مطلب جو ایک نشست جو ہم نے رکھی ہوئی ہے، اس کا مطلب صرف یہی کہ اس کو کسی طرح یہ رفتار بڑھائی جا سکے، بالکل، ہے نا؟ ابھی بھی ہم بہت پیچھے ہیں دنیا سے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ خواتین کو بہت زیادہ ہم نے ایجوکیٹ کر دیا ہے، بالکل کر دیا ہے، مردوں نے بہت اپنا اس میں حصہ ڈالا، پھر زینب جیسے کیسز کیوں ہوئے؟ پھر وہ اسلام آباد کی کیا نام تھا وہ بچی کا، 8-9 سال کی ابھی بچی، اس کے ساتھ بھی زیادتی کیوں ہوئی؟ جی، زینب جیسے کیسز اس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی زیادتیاں مدرسوں میں، تعلیمی اداروں میں بھی تو ہو رہی ہیں۔ خالی تعلیمی اداروں میں، خالی مذہبی تعلیمی اداروں میں نہیں ہوتا، ہر جگہ پہ ہو رہا ہے۔ بچیوں کی یہ جو انہوں نے بات کی تھی، ہر جگہ پہ ہی ہو رہا ہے، مگر جو مذہبی تعلیمی اداروں کا آپ ذکر ابھی جو میں کہہ رہا ہوں، کم از کم یہاں نہیں ہونا چاہیے، بالکل بالکل نہیں ہونا چاہیے، کم از کم یہاں نہیں۔ باقی تو میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی معافی کے کم از کم یہاں بھی نہیں ہونا چاہیے، معافی کے لائق تو ہے ہی نہیں، مگر ایک جو دین کو سمجھنے والا، سنت سجانے والا اور دین کی تعلیم حاصل کرنے والا ایک واقعہ بھی ایسا ہوا ہے تو اس نے سب کو جو ہے نا، انڈیویجویلٹی کے اندر یہ ہوتا ہے۔ ہاں، ہم جب بات کریں گے نا انڈیویجولز کے اوپر بات کریں گے، لیکن یہی انڈیویجول آپ کی سوسائٹی بناتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ جیسے ہم ایک خبر آتی ہے کہ جی ایک مولوی نے یہ کیا، ایک بچے کے ساتھ بدفعلی کیا، برا افعال کیا، تو ویسے ہی ایک ٹیچر جو اپنی ایک اسٹوڈنٹ کو ہراس کر رہا ہوتا ہے کہ جی تم میرے ساتھ ٹی پینے نہیں جاؤ گی تو میں تمہارا نمبر کاٹ دوں گا، کیا یہ عام نہیں ہے؟ میں آپ کو یونیورسٹیز کے نام لوں؟ Why not we are talking on that issue؟ بالکل صحیح، یہ بھی ہمارا، اور یہ بچیوں کو ہی ہراس کیا جا رہا ہے، انہیں کیا جا رہا ہے، اور پورے شعبے جو ہیں وہ بڑی متاثر ہوتے ہیں۔ بچیاں 20-22 سال کی گریجویشن کی بچیاں، تو ان کو بھی اس طرح یہاں پر بھی سوسائٹی میں اس کو بھی ہمیں ایڈریس وہی کرنا میں نے بات بتائی ہے کہ لڑکیوں کو اتنی ہمت دیں کہ وہ بتا سکیں۔ صحیح، یہ اچھا پوائنٹ ہے کہ ایک ہمت دی جائے، ایک سپورٹ کیا جائے، سپورٹ دی جائے، تاکہ وہ کھل کے کم از کم بتا تو سکے اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، پلیز میری ہیلپ کریں اس موقع پہ۔ اور یہ نہ سوچا جائے کہ آپ کا کریکٹر خراب ہوگا بیٹا۔ ہاں، اچھا، اس بارے میں بات کرتے ہیں، یہیں سے بات شروع کریں گے، ایک وقفے کا وقت ہے، چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ دوستوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں عورت کے حقوق کے حوالے سے، اور آج
میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں اسٹوڈیو میں ایک دفعہ پھر سے ان کا تعارف کروانا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہیں ریسرچر اور اسلامک اسکالر جناب سید شہریار داؤد صاحب. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عائشہ خان صاحبہ جو کہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ایک ہماری تیسری مہمان جو اینکر پرسن ہے ندا امین. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. Thank you very much. کیسی وعلیکم ہیں آپ السلام. ندا؟ I'm good. How are you? الحمدللہ ہم گڈ. اچھا عائشہ, ہم بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے. اچھا انوائرمنٹ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عورت کو یہاں پہ مطلب کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جیسے ایک جملہ ہم سنتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو وہ اسی طرح ایک کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک مرد کا ہاتھ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ جب اسکول جاری ہوتی ہے ایک بچی تو اسے اس کا بھائی یا باپ چھوڑ کے آ رہا ہوتا ہے, یونیورسٹی تک اس کا بھائی یا باپ اس کے ساتھ ہوتا ہے, ایون جب آفیسز وغیرہ پروفیشنل لائف میں بھی تب بھی اس کا شوہر کی سپورٹ بڑی ضروری چاہیے ہوتی ہے. اور جہاں اسے یہ تین سپورٹس ملتی ہیں اس وقت وہ عورت جو مطلب ایک کامیاب ترین عورت بن کے سامنے آتی. تو انوائرمنٹ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عورت کو مطلب یہ ایسا بہت سی جگہوں پہ بہت ساری سوسائٹیز میں اس طرح باپ کو, بھائی کو یا شوہر کو ساتھ کھڑے ہو کے نہیں چلنا پڑتا اسے. یہاں ہمیں میرا خیال سوسائٹی کے بہت سارے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. ہاں کہہ سکتے ہیں یہ وجہ اس کو, کیونکہ ایک شیلٹر کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے عورت کو, کیونکہ دوسرے والے مرد بڑے خطرناک ہیں جو اس کے باپ, بھائی اور شوہر نہیں ہیں. تو ان سے تھوڑا اس کو سیف رکھنے کے لیے ان بلڈ ریلیشنز یا ہسبینڈ کو ساتھ رہنا پڑتا ہے, یا بعد میں جا کے بیٹوں کو بھی. اور یہ بڑی مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات کو کہ عورت انڈیپینڈنٹ نہیں ہو پاتی کبھی صرف اس خراب معاشرے کی وجہ سے. لیکن بیرون ملک میں اگر آپ خواتین دیکھیں تو ان کے اندر اتنی مجھے نہیں نظر آتی. وہاں کی سنگل مدرز بھی ہوتی ہیں, ان میرڈ بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ بڑے آرام سے اپنی لائف گزارتی ہیں. اتنا مسئلہ نہیں ہے وہاں پر جتنا کہ یہ پاکستان میں بھی, انڈیا ان جگہوں پر ہے جہاں پر ان لوگوں مردوں کی بہت ضرورت رہتی ہے, ان کے سہارے کی, ورنہ دوسرے مرد ان کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کو ڈراتے ہیں, ہراس کرتے ہیں. تو بیسیکلی پھر میں یہ کہوں گی کہ ایجوکیشن فرسٹ جو ہے نا وہ ماں کی ہوتی ہے بیٹوں کی طرف. اگر وہ ایک اچھی تربیت کریں گی اپنے بیٹے کی تو وہ بڑے ہو کے ایسا کچھ نہیں کرے گا کہ جیسے ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو رانی بنا کے رکھتا ہے تو ضرور اس کی ماں بھی اپنے زمانے میں ملکہ رہی ہوگی. تو جیسے ماں براٹ اپ کرتی ہے ویسے بچے پرورش پاتے ہیں, عورتوں کی عزت کرتے ہیں. اب عورتیں فیلڈ میں بہت دفعہ نہیں بھی نکلتی ہیں ڈر کے مارے, کیونکہ ایک واقعی معاشرہ اتنا اچھا نہیں ہے اکیلی عورت کے لیے, اس کو ضرورت پڑتی ہے. تو بہت بڑی ضرورت یہی ہے کہ ماں اپنے بیٹے کی تربیت یا اس طرح اس کو رکھیں کہ وہ دوسری عورتوں کی عزت ہی کرے, عزت کرنا سکھائے, ریسپیکٹ کرے. جیسے اس کے گھر کی ماں اور بہنیں بیوی ہیں, دوسروں کی بھی ہیں, تو ان کو اسی حساب سے دیکھا جائے. اگر وہ آپ کے ساتھ راضی نہیں ہے کچھ کرنے کے لیے تو آپ زبردستی, ایک فلم بھی آئی تھی اس بارے میں, کہ پرووک نہ کریں آپ. صحیح. جی ندا, آپ کیا سمجھتی ہیں اس حوالے سے کہ آپ ماشاءاللہ خود ایک پروفیشنل لیڈی ہیں, آپ دیکھیں ایشوز, خواتین کے ایشوز کے حوالے سے آپ بات کریں تو ان گنت ایشوز ہیں جن کو اگر ہم گنوانے بیٹھیں تو شاید اس شو کا ٹائم ختم ہو جائے گا, لیکن تھوڑا سا گنوا دیں. اچھا, ڈومیسٹک وائلنس, اس کے علاوہ آنر کلنگس, بہت ہی ابھی ریسنٹ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو دیکھنے میں آئے ہیں, تیزاب گردی کے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں. اس کے علاوہ سیکشول ہراسمنٹ ہے, آپ کے بہت سارے اس طرح کے ایشوز ہیں جو پاکستان میں خواتین کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. اور بات یہ بھی ہے کہ قانون تو ہر کسی کے لیے موجود ہے اور بے پناہ قانون موجود ہیں, لیکن عمل درآمد نہیں ہے. کتنے ایسے کیسز ہیں جو ہم سنتے ہیں کہ ہو گئے ہیں, وہ تو فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ شیئر ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں, کتنی سزائیں ہوئی ہیں, کتنے ایسے کیسز ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس کیس پہ یہ سزا ہوئی ہے, نہیں ہوتی سزائیں. تو یہ جو ہے یہ جو انصاف کا نظام ہے یہ ہونا چاہیے, یہ اور اسٹرانگ ہونا چاہیے ڈیفینیٹلی, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ انصاف فراہم کیا جا رہا ہے. اسپیشلی اگر ہم آنر کلنگس کی بات کریں تو اس میں تو میرے خیال سے بالکل بھی نہیں ہے. میں نے نہیں دیکھا, بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پکڑا جاتا ہے مجرم کو اور سزائیں دی جاتی ہیں, کیونکہ وہ آنر کلنگس کے نام پر چھوٹ جاتے ہیں. تو یہ جو ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے ماں بہنوں کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ, بہت ساری چیزیں, تیزاب گردی کے واقعات ہوتے ہیں, اس میں بھی انا کا مسئلہ ہوتا ہے آپ کی,
کتنے ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں آپ کی انا کا مسئلہ ہوتا ہے، جس میں آپ دوسرے کی زندگی داؤ پہ لگا دیتے ہو. خوف یہاں میں اس بات کو تھوڑا سا اور آگے کروں گا کہ ہمیں بچپن سے اللہ سے ڈرایا جاتا ہے. اللہ عذاب دے گا، اللہ جہنم میں جلا دے گا، اللہ ٹانگ دے گا، کانوں میں کھولتا ہوا شیشہ ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے، ڈرانا چاہیے. کیا ڈر اس طرح نہیں کیا جا سکتا تھا کہ بیٹا آپ نے جھوٹ بولا تو آپ اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے کہ جھوٹ کو تو اللہ نے، یعنی آپ گلٹ کیوں نہیں ڈال رہے بچے کو؟ صحیح ہے کہ if you are committing a sin, this sin will disrespect you، آپ کو اللہ کے سامنے جو ہے نا شرمندہ کر دے گا. تو ہم بجائے اللہ سے ایک خوف کی فضا قائم کریں. ہماری یوتھ میں کیا ہو رہا ہے؟ ایتھیزم کیوں بڑھ رہا ہے؟ میرا خود کا ایک بہت بڑا اس کے اوپر الحمدللہ میں نے اس پہ کیا ہے سروے. اس میں یہ آ رہا ہے فہیم عباس بھائی کہ بچے بچیاں ان کے اوپر جب کسی قسم کا کوئی ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ سیکشول ہراسمنٹ میں ہو، تیزاب گردی ہو، واٹ ایور، تو وہ کہتے ہیں کہ ویئر از اللہ، وائی ناٹ اللہ ہیلپ us، اللہ تو ہمیشہ مظلوم کی مدد کرتا ہے. تو ان کو، ان بچوں کو جو یہ غلط سوچ پر جا رہے ہیں کہ جی چونکہ there is no God that's why we were not helped، ہماری مدد نہیں ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک والعیاذ باللہ. ان کو یہاں سمجھانا ضروری تھا، بچوں کو تربیت دینا ضروری تھا کہ بیٹا جو ظلم یا کوئی چیز ہوئی ہے تو اس ظلم کو روکنے کے لیے آپ کو اللہ نے کریج دینی ہے، دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے کس طرح، آپ نے اپنے اوپر ظلم ہونے ہی کیوں دیا، آپ نے اپنے اوپر ظلم ہونے کیوں دیا. جب آپ کو پہلی مرتبہ سیکشولی ہراسمنٹ کیا گیا تھا، میرے پاس ایک کیس آیا کسی ملک سے، ایک بچی ہے وہ اب 17-18 سال کی ہو گئی ہے. جب وہ 7 سال کی تھی اس کے والدین کہیں دوسرے ملک میں اپنی شہریت لینے چلے گئے، کسی گھر میں اپنے رشتہ دار کے گھر میں بچی کو چھوڑ گئے. اس کے کزن نے، وہ جو 12-14 سال کا تھا، اس نے بچی کو ہراس کیا. وہ بچی آج تک ٹراما سے نہیں نکل سکی. وہ ڈر کے اٹھ جاتی ہے، کہتی ہے ڈونٹ ریپ می، ڈونٹ ریپ می، میرے ساتھ یہ نہیں کرو، میرے ساتھ یہ نہیں کرو. کیا ہے یہ اس بچی کے ساتھ صحیح اس کو سمجھایا نہیں گیا، وہ آج بچی نفسیاتی مریض بن گئی. تو جب تک ہم یہ گلٹ نہیں پیدا کریں گے بچوں میں، ہم یہ تربیت نہیں پیدا کریں گے، بیٹا آپ نے دیکھو یہ غلط کیا، آپ نے اس بچی کو دیکھا، بری نیت سے دیکھا، آپ کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ اس کے رسول نے تو منع کیا ہے. تو آپ کل قیامت کے دن جب ان کے سامنے پہنچو گے، جب رسول اللہ علیہ وسلم، جب شفاعت، جنہوں نے ہماری شفاعت کرنی ہے، جب آپ ان سے شفاعت کا سوال کرو گے، تو انہوں نے سوال کر دیا بیٹا ہم نے آپ کو اس چیز سے منع کیا تھا، آپ نے کیوں کی؟ تو تربیت کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ڈنڈے سے تربیت کرنا اور ایک ہوتا ہے پیار سے تربیت کرنا. سر بات کرتے ہیں ایک کالر ہمارے ساتھ. ان کے حوالے سے میں بات بتا رہی تھی کہ بچوں کو جیسے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے دوزخ سے، اس سب سے، تو ایسے جیسے انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ہماری تو کوئی، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، دیر از نو گاڈ. تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آزمائش ہے، ٹھیک ہے، اس کا اجر ملے گا. آپ کے ساتھ زیادہ برا بھی ہو سکتا تھا، آپ کو اللہ پاک نے چنا ہے آزمائش کے لیے. مطلب ان کے اندر ایک صبر آنا چاہیے کہ اللہ ہے، ہماری کوئی بات ایسی ہے اللہ نے کم پہ ڈال دیا کہ اس کا اجر اللہ کو ملے گا، اور جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے. یہ ان کے ذہن میں ہوگا تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہر حالت میں ہے. صحیح ہے. اور یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ مسلمان گھرانوں میں بچے کا پیدا ہونا اور اس کے بعد اس کا دائرہ اسلام سے بدظن ہو جانا. بے شک یہ ان بڑوں کی سب اس میں غلطی ہے جو ان کو جواب نہیں دے سکے، ان کے سوال کو ان کی تسلی نہیں کر سکے، ان کو بتا نہیں سکے، انہیں صحیح گائیڈ نہیں کر سکے. اور یہ میرا خیال ہے کہ سارا بوجھ ان بڑوں پہ ان سے پوچھا جائے گا. ہماری کتابوں کا بھی تو اس کے اندر، ہمارے نصابوں کا، ہمارے انسٹیٹیوٹس کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. اسکول کریکولم آپ باہر کے ملک میں جائیں، وہاں پہ بچے کو پتہ ہوتا ہے، چھوٹی عمر سے ہی پتہ ہوتا ہے. یہاں پہ ایک آپ کا ایک کریکولم کا پارٹ نہیں ہے، بچوں کو پتہ نہیں ہے، تو وہ کیسے اپنی پروٹیکشن کرے گا؟ کالر ہمارے ساتھ ہیں، کالر ہمارے ساتھ انہیں شامل کرتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام، سحر بات کر رہی ہوں کراچی سے. فہیم آپ کا چینل کیوں بند ہے؟ چینل کیوں بند ہے؟ بس یہ آزاد صحافت کے حوالے سے کوئی بات چیت ہو رہی ہوگی، اس وجہ سے بند ہے. ابھی انشاءاللہ آ جائے گا. یوٹیوب پہ دیکھ رہی ہوں آپ کا نا، آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے، بہت اچھی باتیں کر رہی ہیں یہ خاتون جو ہیں، اور آپ بھی بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. بے شک گھر کی تربیت گھر سے ہی شروع ہوتی ہے، بچپن میں ہی شروع ہوتی ہے. پہلے دیکھیں نانی دادیاں تھیں کتنی اچھی تربیت کرتی تھیں، اور عورت کا تو اپنا ایک مقام ہے. ہر فیلڈ میں آپ دیکھ لیں کہ عورت مردوں کے ساتھ ساتھ ہے، بلکہ مردوں سے زیادہ اچھے ان کی
कारकर्दगी के है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन ये कि तरबियत अच्छी होनी चाहिए, तरबियत घर से ही हो और अच्छी हो। सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच साहिबा, थैंक यू सो मच। चैनल हमारा इस वजह से बंद है कि बग़ैर किसी नोटिस के बहुत सी जगहों पे पाकिस्तान में इस वक्त चैनल को बंद कर दिया गया क्योंकि कुछ शायद ऐसी चीज़ें जो कुछ ख़ास तब्दीली ख़ास तबके को पसंद नहीं थी और उन्होंने इसी से नाराज़ होते हुए अब तक टीवी के साथ साथ 2-3 और चैनल्स हैं उनको भी बंद कर दिया। मगर ये कुछ देर की बात है, इंशाअल्लाह ताला आप दोबारा देख सकेंगे। अदरवाइज़ www.abtak.tv ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आप डेली लाइव जो है वो हमें देख सकते हैं। एक वक्फे का वक्त फिर से आन पहुँचा है, वक्फे से वापस आते हैं तो हम तरबियत के और आगाही के हवाले से बात करेंगे कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल और कॉलेजेस में जो सिलेबस जो हैं जो पढ़ाया जाता है उसमें औरत के हुकूक़ के हवाले से मर्द को और औरत को अपनी ज़िम्मेदारी के हवाले से क्या क्या बताया जाता है, इस बारे में बात होगी। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी तो जनाब एक वक्फे के बाद हम वापस आ चुके हैं और वही हम जिस हवाले से बात कर रहे हैं मैं आपसे निता जानना चाहूँगा, ड्रामास, टीवी ड्रामास जो हैं वो हमारे एक बड़ी तादाद में देखे जाते हैं और लोग उसे पसंद भी करते हैं, बहुत रोल प्ले करते हैं वो, और ख़वातीन के मौज़ूआत पे ही सारे ड्रामास होते हैं। तो ये आगाही के लिए, अवेयरनेस के लिए इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जिसको बड़े पढ़े लिखे काबिल राइटर्स लिख भी रहे होते हैं, तो मतलब उससे कितनी हेल्प ली जा रही है और उससे ज़रा इस हवाले से बताइए। मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी फैलाई जा रही है, बिकॉज आप देखिए जितने भी नेगेटिव रोल्स होते हैं ना वो ख़वातीन के ही होते हैं, और जितनी भी ख़वातीन स्टार प्लस के ड्रामे देख रही है ना वो तो मेरे ख्याल से सबसे पहले स्टार प्लस के ड्रामे देखना छोड़ दे, क्योंकि जितनी नेगेटिविटी ये ड्रामास फैला रहे हैं ना, ये आप देख लें, चाहे वो घर की बहू और वो उसके बारे में ना इस तरह की इमेजेस बनना शुरू हो जाते हैं। इंडियन चैनल्स तो आते ही नहीं है, ठीक है, तो हमारे अपने जो ड्रामाज हैं जिन पे हमें बड़ा नाज भी है, इफ पीपल आर एडिक्टेड टू इट, वो बाकायदा देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया पर भी लगा के देख रहे होते हैं, बिकॉज दे आर एडिक्टेड टू इट। सही है, ठीक। और पाकिस्तानी ड्रामाज है कि बहुत अच्छे भी बनाए जाते हैं, बहुत सारी ऐसे भी हैं कि पॉजिटिव भी होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हर ड्रामाज जो है वो नेगेटिव होते हैं, लेकिन अक्सर नेगेटिविटी देखने में आ जाती है। और आप ये देखें कि नेगेटिव रोल्स जो होते हैं ना वो ख़वातीन के ही होते हैं। फलानी फुप्पो के नाम से ड्रामा बन गया, फलानी खाला के नाम से ड्रामा बन गया, मजलूम भी औरत होती है उसमें, वैसे ऐसा नहीं है। ऐसा मैं बताऊं, जितनी औरतों को रोता हुआ दिखाया जाएगा ना उतनी रेटिंग हाई जाएगी। बेसिकली जब इतना मजलूम, मतलब उस इतना ज़्यादा मजलूम कोई रियल में नहीं होता। आपके भाई तो टीवी ड्रामास के डायरेक्टर हैं, मैं अभी उन्हीं के रिसेंट 2 ड्रामों की बात कर रही हूँ। इतना मतलब वो रियलिटी है ही नहीं ना कि जो मजलूम है वो इतना है कि बस, और जो जालिम है वो इतना है कि बस। मेरे ख्याल से जो ड्रामों में दिखाया जाता है ना वो आज की औरत नहीं, और जितना रो रहे होंगे मेरे ख्याल से वो आज की औरत बिल्कुल भी नहीं है। आज की औरत को सारे अपने राइट्स पता है और उन्हें मेरे ख्याल से जुल्म सहेंगी तो जुल्म बढ़ता जाएगा। जुल्म सहने की जरूरत क्या है? आप क्यों नहीं आवाज उठाते जब वुमेन राइट्स है? और आपको अपने लिए आवाज उठानी है, आप किसी और पे डिपेंड नहीं कर सकते कि जी राइट्स है तो फलाना हमारे लिए आवाज उठाएगा। आपको अपने लिए खुद आवाज उठानी है। जब आवाज आप उठाने के लिए शऊर का होना बड़ा लाजमी है। सकता। आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और कब आवाज़ उठानी है। ये आपका एक फ़हीम अब्बास, आज बानो कुदसिया का ड्रामा कोई देखने के लिए तैयार नहीं है, अशफाक अहमद का ड्रामा देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक वक्त था जब नुसरत ठाकुर किया करते थे प्रोड्यूस हैं, और वो जब वारिस आता था सड़कें सुनसान हो जाया करती थी। हसीना मोइन, हसीना मोइन उनका ड्रामा आज कोई चैनल लेने को तैयार नहीं है, चैनल लेने को। और आपको पता नहीं है क्या, मैं ये बात ना करूं मीडिया के ऊपर कि आज फेक ड्रामा लिखे जा रहे हैं, लिखता कोई और है, नाम किसी और का चल रहा होता है। तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये नहीं हो रहा क्या? अच्छा, आप ये मलकाएं दिखा के किसी इलाके की क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या तरबियत कर रहे हैं आप? सही है। आप क्यों नहीं अपने आप अपना निसाब क्यों नहीं रिव्यू कर रहे? आपकी किताब में से अम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा का चैप्टर निकाल दिया गया, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का चैप्टर निकाल दिया गया, आपका इकबाल निकाल दिया गया, इस्माइल मेठी की नज़में निकाल दी गई हैं।
सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की जो मोटिवेशनल थी किताब, वो सब निकाल दी गई हैं। तो आप किस चीज़ की यानी तमन्ना कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर खालिद वो क्या है साद इब्न वक़ास मिलेंगे, या आपको खालिद बिन वलीद मिलेंगे, या आपको जो है ना वो तारिक बिन ज़ियाद मिलेंगे, जिब्राल्टर जिन्होंने फतह किया था, यूरोप जिन्होंने फतह किया था। नहीं, इकबाल को जैसे कहाँ कर रहे इकबाल हैं की नहीं है, अगर उनको निकाल दिया गया तो कितना जुल्म कर रहे हैं हम। आशिकाना शायरी टुनारी में डूबी हुई क्यों पढ़ा रहे हैं भाई? वो हर वक्त शराब के नशे में डूबकर आप आज के नौजवान को मैट्रिक के अंदर ये पढ़ा रहे हैं कि महबूब तेरे जलवों में मैं गुम हो जाऊं और पता नहीं क्या क्या हो जाऊं। ये फिर आप कैसे तवक्को करते हैं? इमरान खान कैसे तवक्को करता है कि जी हमारे पास जो है गबरू शेर जमान आएगा, वो तो आएगा किसी ना किसी हसीना के जुल्फे गिरागिर का असीर हो करके। तो ये चीज़ें आपको एड्रेस करनी पड़ेंगी। बोल्ड हो जाओ, निकालो ये फजूलियात, अपने निसाब को दोबारा पहले जैसा अच्छा बनाएं। अगर आप निसाब को अच्छा नहीं बनाएंगे, आपको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, अच्छा स्टफ नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा चल ठीक है, ये तो बता दिया आपने कि मैं और क्लियर करना तालीमी, ठीक है, तालीम के अंदर ही ये तानिया क्या नाम है, नादिया निदार जो भी, अल्लाह आपको खुश रखे। आपने कहा कि जी हमारे यहाँ करिकुलम में क्यों नहीं, जब हम एक आपने भी सवाल बात की थी ब्रेक में कि हमारे यहाँ लोग आलिम दीन नहीं बन रहे। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ लड़के तो आलिम दीन अब काफी सारे बन रहे हैं, खवातीन नहीं आ रही अल्लाह आलिमा बनने के लिए। अगर वो आलिमा बनती होती ना, खुदा की कसम उसको पता होता मर्द की ये गंदी नज़र कैसी होती है, किस चीज़ से जो है ना मुझे बचना चाहिए, किससे मेरी बलूगत होती है, किससे मुझे जो है ना शहवत से बचना चाहिए, मुझे गुड टच बैड टच क्या होता है, ये सब हमारा दरस निज़ामी सिखाता है, जो आज आपका स्कूल कॉलेज का दर्स जो है ना नहीं सिखाता आपका सिलेबस। सही है। अच्छा अभी आपने बताया, आए थोड़ा सा इसको वास्ट लें, इसमें से चीज़ें निकाल करके अपने निसाब में दाखिल करें, कुछ नहीं होने वाला। एक आगही आएगी, एक शऊर आएगा, एक बेटरमेंट आएगी सोसाइटी के अंदर जब आप वाकई आई ओपनिंग चीज़ें डालेंगे। ठीक है, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम है जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस डायरेक्शन में एजुकेट करे पूरी नेशन को या बच्चों को, ताकि जो बेहतरी आ सके, इन सारे मसाइल का हल मिल सके हमें। सिर्फ तालीमी इदारों की ज़िम्मेदारी तो नहीं है, मेरा ख्याल है ये पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी तालीमी इदारे ना कहें, तालीमी इदारे ना कहें, ये यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं, ये इंडस्ट्री है। मेरा एक स्टूडेंट था, वो यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के कराची के बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में गया। उसने कहा, उसके टीचर्स भी खड़े थे वहाँ, उसने कहा सर मैं मदरसे का भी पढ़ा हुआ हूँ, हम अपने उस्तादों की ना जूते सीधे किया करते थे, हमें उस्ताद सर पे हाथ रख के दुआ देते थे, आज हम उसकी दुआओं की बदौलत आज हम यूनिवर्सिटी में, आज मैं ये मास्टर्स पढ़ रहा हूँ। काश के आप भी जूते रखते, हम आपके भी जूते सीधे करते। वो तकरीर करके बच्चा हट गया, उसका टीचर आया, ये क्या होता है उस्तादों के जूते? मैं एक टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ, मैं घंटे आवर्स के हिसाब से यहाँ पर पैसे लेता हूँ, ये क्या आप धक्के सी बात कर रहे हो? फिर वो बच्चा दोबारा आया, उसने कहा बात सुने, तभी तो आज आपकी इज्जत नहीं है। हमारे आज मैंने 20 साल पहले पढ़ा था, आज भी मेरे उस्ताद के नज़र आए थे, मैं उनके झुकता हूँ, हाथ चूमता हूँ। आज मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं करूँगा, क्यों? इसलिए कि आपने मुझसे जूतियाँ सीधी नहीं कराएंगी और आप अपने टाइम के पैसे ले रहे हो, तो मैं क्यों आपकी रिस्पेक्ट करूँगा? मैं तो आपको रिस्पेक्ट दे रहा था, आपने रिस्पेक्ट ही नहीं ली मेरी। जी जी, कि देखिए जो दुनियावी तालीम देने वाले लोग हैं उनको कितना ज़्यादा पैसों से हर तरीक़े से माशरे में इज़्ज़त है, लेकिन जो कुरान पढ़ाने के लिए मौलवी आते हैं, आपको पता है उनका कितना कम हदिया है, कुछ भी नहीं। इतनी अहम चीज़ जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो नमाज सिखा रहे हैं, सूरतें आपको याद करा रहे हैं, उनका कोई, ये मुझे दिल से तकलीफ़ होती है इस बात की, क्योंकि मैं चाहती हूँ उनका रुतबा एटलीस्ट उतना तो हो जितना स्कूल में पढ़ाने वाले, उनको उतनी फ़ीस तो दी जाए जिससे वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। अगर वो इस्लाम पढ़े हैं, उन्होंने सिर्फ ऐसी तालीम हासिल नहीं की दुनियावी, तो वो इतने कम तर हैसियत से वो रहते हैं, उनको खाने पीने का मसला है, क्योंकि वो मौलवी हैं। हमें जो दीन सिखा रहे हैं उनको अहमियत दें, उनको बहुत इज्जत दें, क्योंकि वो हमें एक बहुत अहम चीज़ पढ़ा रहे हैं। उसूली तौर पे तो हमें प्रोफेसर का टाइम होता है, उसके पैसे होते हैं। हम कुरान पढ़ाने के पैसे नहीं लेते, हम अपने वक्त के पैसे लेते। सही है सर। देखिए उसूली तौर पे तो अगर इस्लाम की तालीम, दीनी तालीम अगर दिल देनी है बच्चे को, तो उसमें आपको बाहर से किसी बंदे को बुलाने की ज़रूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। वो घर में ही होनी चाहिए, क्योंकि एक मुसलमान घराने में उसने आँख खोली है बच्चे ने, ज़ाहिर सी बात है कोई दीन तो घर से ही तरबियत
ہونا چاہیے. اگر کوئی باہر سے آ کے پڑھا رہا ہے تو اس کا احسان مند بھی ہونا چاہیے, اور اس کو ایک اچھی کم از کم اتنا اسے پے ضرور کرنا چاہیے کہ وہ بھی آپ لوگوں کی طرح ایک اچھی زندگی گزار سکے. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آتے ہیں ندا امین سے اور عائشہ خان صاحبہ کی رائے شامل کریں گے اسی موضوع کے حوالے سے. مزید کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں عورت کے حقوق کے حوالے سے. اچھا عائشہ, یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں سوسائٹی میں خواتین کو شادی کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی شکایت کا سامنا ہے, پسند کی شادی کا نہ ہونا یا ان کی مرضی کی شادی کا نہ ہونا. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں؟ بھائی دیکھیں نا, ہمارے یہاں اسلام فالو کر ہی کون رہا ہے. بقول شروع میں بات ہوئی تھی کہ اپنی پسند کی چیزوں کو اپنا لیا جاتا ہے جو اسلام میں ہیں, اور جو ناپسند ہیں ان کو کہتے ہیں مطلب یہ تو ٹھیک نہیں ہے, اپنے حساب سے چلتے ہیں, اور جو اپنی مطابق آپ کی ہو رہی ہیں رائے کے تو ان کو کہتے ہیں یہ تو اسلام ہے. اسی طرح اسلام میں تو یہ بالکل جائز ہے کہ آپ کی بالغ لڑکی اپنی پسند کی شادی کر سکتی ہے, اس کو اجازت ہے, اس کا حق ہے. لیکن اس بات میں آ کے پھر یہ ہمارے اسلامی معاشرے میں, شاید میں پاکستان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ یہاں پر تو بہت سارے گھروں میں لڑکی کو پوچھا نہیں, بتایا جاتا ہے کہ آپ کی شادی اس سے کی جا رہی ہے, اور وہ روئے دھوئے جو بھی ہو اس کو شادی تو کرنی پڑتی. بہت زیادہ باغی ہوئی تو گھر سے چلی جائے گی, لیکن اجازت نہیں ملے گی اس کو یہ بتانے کی کہ وہ اس کو پسند ہے کہ نہیں دولہا. اچھا وہ یہاں تک بھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی, پتہ نہیں میرا یہ بات کرنا اچھا ہے کہ نہیں, کہ طلاق کی جو بات ہو رہی تھی تو اس میں عورت کو جو بھی حق دیے گئے ہیں یا کوئی نیا رول پاس ہوا ہے, مجھے اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے, لیکن میرے ذہن میں ایک سوچ یہ آتی ہے کہ جیسے آدمی کو حق ہے کہ وہ کھڑے کھڑے کسی کی بھی موجودگی کے بغیر اکیلے میں بھی اس سے علیحدگی اختیار کر سکتا ہے. یہ بھی غلط ہے, میں آپ کو اس کی کریکشن کروں گا, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ میں بتاؤں گی. اور شادی کرنے کے لیے, نکاح کرنے کے لیے فہیم صاحب کافی لوگ جمع کیے جاتے ہیں, کچھ وکیل ہوتے ہیں, کچھ گواہ ہوتے ہیں. تو میرا ایک ماننا ایسا تھا کہ طلاق کو بھی تھوڑا سا مشکل کر دیا جائے, اگر جتنی دیر میں وہ گواہ اور بلائیں ہو سکتا ہے کہ ان کا دھیان بدل جائے اور اکیلے میں طلاق واجب نہ ہو. طلاق کو ویسے بھی ناپسند ترین, اس کو دنیاوی طور پہ بھی اگر تھوڑا مشکل کر دیا جائے, نعوذ باللہ ایسا بولنا نہیں چاہیے, یہ اسلامی حکم ہے, لیکن ایک دھیان آتا ہے ایسا کہ اس کو اتنی آسانی سے نہیں ہو جانا چاہیے. صحیح ہے. اچھا جی, آپ کیا کہیں گی اسی حوالے سے, شادی کے حوالے سے, پسند کی شادی کا نہ ہونا یا مرضی کے خلاف شادی کا ہونا, یہ کیا واقعی آج کی عورت کو یہ مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بالکل ہے. ابھی بھی بہت سارے آپ ایسی فیملیز میں بہت اسٹرکٹنس ہے جہاں پہ مرضی کی شادی کرنا سختی کے ساتھ منع ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس میں برائی کیا ہے. اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور اگر آپ ایک اپنی پسند اگر سامنے ماں باپ کے رکھ رہے ہیں, آپ اس کا اظہار کر رہے ہیں, تو اس میں کیا برائی ہے؟ میرے خیال سے زندگی تو اس عورت کو گزارنی ہے, اس کی مرضی ہے, تو اس کو اپنے فیصلے لینے کا حق ہونا چاہیے. اگر تو وہ بالغ ہے اور 18 سال کی اس کی عمر ہے, آج کل تو آپ دیکھ لیں کہ شادیاں بھی ابھی تک ایسا ہو رہا ہے کہ وٹا سٹا یا پھر جرگا سسٹم میں اس قسم کے فیصلے لیے جاتے ہیں کہ ابھی بھی اس دور میں بھی چھوٹی چھوٹی بچیوں کی شادیاں 15 سال بڑے, 20 سال بڑے آدمیوں سے کی جا رہی ہیں, جو ناانصافی ہے. میرے پاس ایک کیس ابھی حال ہی میں, آج صبح ہی میں اس کا لے کر آیا ہوں مسئلے کا حل. ایک لڑکی ہے, وہ جس لڑکے کو پسند کرتی ہے, خاندان کا ہی ہے, دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں. لڑکا 4 سال چھوٹا ہے لڑکی سے, عمر سے 4 سال چھوٹا ہے, 3 یا 4 سال. پھڈا بنایا ہوا ہے لڑکے کی ماں نے, کڑی 4 سال وڈی ہے, ایسی نہیں کرنا ہے. ایسے 2 بچیاں دے بعد بھینس بن جائے گی, میرا بچہ اس کا بچہ لگے گا, ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس اسلام نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی آپ اپنے سے 4 سال, یا نبی کریم علیہ السلام اور امی خدیجہ الکبریٰ کی بظاہر عمروں کا دیکھیں 15 سال کا ڈفرینس, جی ہاں, ٹھیک ہے نا. تو یہ بالکل الاؤ ہے. بات آپ نے کی کہ جی اس کو دیکھیں, آج کے دور میں لڑکیاں ہوتی کم کچی ذرا, ان کو کوئی لڑکا پسند آیا جس نے سبز باغ دکھایا, میرا باپ کا یہ ہے, وہ پتہ چلا یہ فون کوئی تھا اور اس کے اوپر اس نے ایپل کا ڈالا ہوا ہے, اور یہ بیوقوف بنایا لڑکیوں کو کہ میرے پاپا کی اسٹیل مل ہے, پتہ چلے ویلڈنگ کی دکان نکلی. بات اب دیکھیں, لڑکی کہے گی جی یہ لڑکا مجھے پسند ہے, امی اس کی انکوائری کروا لو, اگر سمجھ میں آتا ہے ویل اینڈ گڈ. میں وہ نہیں کرتی کہ جی میں دے نالی کرنا ہے. اسی طرح لڑکا بھی کہے گی جی یہ لڑکی مجھے پسند ہے,
So इंक्वायरी basically करवा it should लें. be love and arranged both. लव एंड अरेंज, दैट्स व्हाट आई वांट ट्राई टू से, कि सही है. मैं यही चाहता हूँ कि लव एंड अरेंज हो. एंड यू नो जो लव आफ्टर मैरिज होता है ना वो बड़ा देर पा होता है. इसकी वजह बताऊं मैं क्या है? असल में शादी से पहले जब बहुत अरसे लड़का लड़की साथ वो आधे से ज़्यादा मियाँ बीवी वाली लड़ाइयाँ कर चुके होते हैं, एक दूसरे को जान चुके होते हैं, रिस्पेक्ट ख़त्म हो चुकी होती है, तो शादी के बाद करने को कुछ बचता नहीं है. अगर अरेंज करेंगे तो उसमें क्या है कि वो इज्जत बरकरार रहती है, क्योंकि वो फ्रैंक होते होते 4-5 साल निकल जाते हैं. 5 साल हो गए निकाह को, 5 साल हो गए निकाह को, रुखसती अभी तक नहीं हुई है. हमारा बराबर अफगानिस्तान की बात बताता हूँ. एक वहाँ से मेरे पास, अब वो लड़का लड़की बिल्कुल एक दूसरे को पसंद नहीं करते, बिल्कुल नहीं पसंद. लड़की पे जिन आ गया, हॉस्पिटलाइज हो गई परसों रात को, वो आधी रात को जी जिन आ गया जी. वो क्या जी उम्रे पे गए थे ना, तो वहाँ से जिन लग गया था जी, मेरे को प्यारी लगती. जबकि वो जिन नहीं है, ये उस लड़की का अंदर का वो है, वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकल कर आई है. अभी उस बच्ची का इलाज चल रहा है. मैं नफ्सियाती और रूहानी मिक्स करके उसको दे रहा हूँ, क्योंकि कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, कि लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक कलाम करो. मैं उनको कहूँगा ये जिन नहीं है, तो वो कहेंगे बाबे को पता ही कुछ नहीं है. समझे ना? तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि हमें हर चीज़ को उसके लेवल पे रखना चाहिए. वालिदैन को क्या कहते हैं वो सुपर पावर बनाना चाहिए, उनको राज़ी करके उनकी पसंद से अपनी पसंद को मैच करना. बिल्कुल सही. थैंक यू सो मच जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए. और हम इस मौज़ूआत पे बात करते रहते हैं. सिर्फ उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि ये वो मौज़ूआत हैं जिन पे बात होना ज़रूरी है, और इन पे बहुत सारा काम होने की भी ज़रूरत है. और हम सबको अपनी अपनी जगह पे, खा कोई मर्द है या औरत है, उसे ज़िम्मेदारी कबूल करनी है कि हाँ हमने इन सेक्टर्स पे हम औरत के हकूक़ के लिए हमें काम करना है. यकीनन आपको हमारे आज के प्रोग्राम को सुन के अच्छा लगा होगा, देख के अच्छा लगा होगा. फ़हीम अब्बास को न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त. आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़. पाकिस्तान ज़िंदाबाद.